نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی المکین الحنین الکریم رؤوف رحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کی خدمت میں 18ویں پارے کے مضامین کا خلاصہ مختصر جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 18ویں پارے کا خواتین و حضرات آغاز ہوتا ہے کامیاب مومن کی صفات کے ساتھ کہ ایک بندہ مومن میں کون سی صفات ہونی چاہیے تو وہ کامیاب تصور کیا جائے گا۔ تو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بنا دیا کہ نمازی ہو، پہلی بات یہ نمازی ہو اور نماز میں خشوع ہو، یعنی عاجزی اور انکساری کے جذبات نماز کے اندر ہو۔ دوسرا بتا دیا لغو سے اجتناب کرے، بےہودہ اور فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ لغو کی اعلیٰ ترین شکل بے حیائی اور فحاشی ہے، اور لغو کی ہلکی ترین شکل فضول ایسی بات ہے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، بے مقصد بات۔ اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے، اس کے بعد شہوانی خواہشات پر قابو رکھے، اس کے بعد امانت دار ہو، کوئی اس کے پاس اگر کسی کی امانت آئی ہے تو اس کو واپس کر دے۔ یہ امانتیں حقوق کی صورت میں بھی ہیں، فرائض کی صورت میں بھی ہیں۔ اس کے بعد عہدے کی پاسداری، وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہو، اپنے عہد کی پاسداری کرنے والا ہو۔ اس کے بعد نماز کی محافظت کرنے والا ہو، محافظت سے مراد کسی ایک نہیں بلکہ تمام نمازوں کو ترتیب سے ادا کرنے والا ہو۔ یہ خواص جن میں ہوں گے ان کے لیے قرآن کہتا ہے کہ اولئک هم الوارثون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے حقیقی وارث ہیں۔ یہ ایک کسوٹی ہے، اس میں ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا موضوع آتا ہے احسن الخالقین، کہ اللہ ہی ہے جو ماں کے رحم میں بچے کی عمدہ تخلیق کرتا ہے۔ پچھلے پارے میں بھی اس کا ذکر تھا، وہاں تفصیلی ذکر تھا، یہاں اس کا اجمالی ذکر ہے مختصر۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا قصہ قرآن کم و بیش 14 مقامات پر زیر بحث لایا، لیکن آپ جتنے 14 کے 14 مقامات پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہر مقام پر ایک نیا پہلو اس کا ڈسکس ہوا ہے، یا اس کی ایک نئی ڈائمنشن سامنے آئی ہے۔ یہی یہاں پر ہے۔ یہاں پر اللہ کی تخلیق، بچے کی تخلیق جو ماں کے پیٹ میں اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اس کو اللہ نے اپنی ایک شان اور احسن الخالقین، بہترین پیدا کرنے والے کے طور پہ متعارف کروایا۔ اس کے بعد آگے بتا دیا کہ آسمان سے بارش کا مناسب مقدار میں نازل ہونا اور زمین میں میٹھے پانی کی شکل میں ذخیرہ ہونا یہ اللہ ہی کی قدرت ہے۔ یعنی کون ہے جو نیچے سے بخار اٹھا کے بارش کے اوپر بادل کی صورت میں اکٹھا کرے بخارات کو، اور پھر کون ہے جو اس کو زمین پر میٹھے پانی کی شکل میں پہلے بہائے اور پھر اس کو جمع کر دے؟ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد زیتون کے حوالے سے بیان ہوا کہ طور سینا میں پیدا ہونے والا درخت جو تیل اور جو ہماری سالن ہے، ترکاری ہے، اس میں استعمال ہوتا ہے، ضروریات کو پوری کرتے ہیں، اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ اس کے بعد تمام رسولوں کو جو اللہ نے حکم دیا وہ یہاں بیان کر دیا ہمارے لیے، کیا کہ پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ یعنی اللہ اتنا پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کھانے میں بھی پاک چیزوں کا انتخاب کرو اور اعمال میں بھی پاک چیزوں کا انتخاب کرو۔ کیوں؟ چونکہ غذا اور عبادت کا آپ کے کھانے سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ حرام کھائیں اور حرام چیزیں کھائیں اور حرام کمائی سے کھائیں اور عبادت کی طرف رغبت ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اس کے لیے حلال ضروری ہے۔ پھر آگے گروہ بندی اور فرقہ پرستی کی مذمت آئی ہے بڑی سخت الفاظ میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، تفرقہ پرستی میں مت پڑو، اور کیونکہ گروہوں میں بٹ جانا، چھوٹے چھوٹے اختلافات اور چھوٹے چھوٹے تشخصات کو قائم کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کی پسند ہے اور ایک طرف آج ہمارے ہاں ہے کہ ہر طبقہ ایک مسلک، ایک فرقہ ایک چھوٹے سے گروہ میں، اور پھر وہ آگے سے مزید چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہوتا جا رہا ہے، اور ہر کوئی ایک اپنا الگ تشخص رکھے ہوئے ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو اللہ کو پسند نہیں، چونکہ یہ وحدت امت کو پارا پارا کرنے والی چیز ہے۔ اس کے بعد عاجزی کا ایک ایسا پہلو بیان ہوا کہ عاجزی کو اس حوالے سے اس طرح سے اپناؤ کہ نیک کام کر کے بھی قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کے حوالے سے تمہیں ڈر رہے۔ یعنی یہ نہیں کہ نیک کام کرو اور جری ہو جاؤ اور بتاتے پھرو جی میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا، بلکہ نہیں، نیک کام کرو اور پھر اس کی قبولیت کی امید رکھو۔ حقیقی قبول کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ اس کے بعد آگے بتا دیا کہ دنیا کا نظام جو ہے اللہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق چلائے تو ہر طرف فساد ہو۔ اللہ کا ایک اپنا منشا ہے اور ایک اپنا اللہ رب العزت کا امر ہے جس کے تحت وہ اس نظام کو چلا رہا ہے، اور یہ کائنات ایک ترتیب کے ساتھ اپنے انتہائی نتیجے کی طرف گامزن ہے۔ پھر برائی کے بدلہ اچھائی سے کرنا
اس پر زور دیا گیا کہ برائی بھی کوئی تم سے کرے تو اس کا بدلہ اچھائی سے کرو، اور عمدہ طریقے سے لوگوں کو خرابیوں کا احساس دلاؤ۔ یہ بڑا اہم معاشرتی پہلو ہے۔ قرآن نے 2 پہلو بیان کیے، ایک یہ کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، بہتر تو یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا جائے بلکہ اچھائی سے دیا جائے، چونکہ کسی کا برا کرنا ہمیں برا کرنے کا جواز فراہم نہیں کر سکتا۔ دوسری بڑی شاندار بات کی کہ اگر کسی کو اس کی خرابی کا احساس دلانا ہے، اس کی غلطی کا احساس دلانا ہے، تو کہا گیا کہ اس کو غلطی کا احساس نہایت اچھے طریقے سے دلاؤ، جس میں اس کی عزت نفس بھی محفوظ رہے، جس میں فتنہ اور فساد کا ڈر بھی نہ ہو، جس میں کسی کو کمتر اور حقیر بنانے کا ڈر بھی نہ ہو، اس طریقے سے احساس دلاؤ۔ اس کے بعد آگے میزان میں بھاری اعمال کا ذکر ہوا کہ اللہ کے حضور میزان میں بھاری اعمال میں سب سے بھاری حسن اخلاق ہوگا، لہٰذا اچھا اخلاق اپناؤ۔ اور پھر ایک دعا بھی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور نے فرمایا یہ زبان پر ہلکی اور اعمال میں میزان میں بھاری ہے۔ اس کے بعد اگلی وضاحت بتا دی کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، یعنی اگر وہ دنیاوی طور پہ بعض معاملات میں آگے بڑھتے ہوئے نظر بھی آئیں تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ حقیقی طور پہ ناکام ہے۔ یہاں سے ہم سورہ نور میں داخل ہوتے ہیں، اور سورہ نور کے احکام، اس میں بہت سارے احکام آئے ہیں، اور قرآن نے کہا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایسی صورت ہے جس کے احکام اللہ نے فرض کر دی۔ ہر صورت اور ہر آیت فرض ہے، اس کا حکم جو ثابت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اللہ کا امر ہے، اس نے بیان بھی کر دیا کہ فرض کر دی۔ آغاز میں پہلا حکم جو سورہ نور میں ہے وہ زنا کی سزا سے متعلق ہے کہ زانی مرد ہو یا عورت اگر غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے سزا کے طور پہ۔ اور تہمت بتا دیا کہ اگر کوئی تہمت پاک دامن عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور پھر مطلوبہ گواہ پیش نہ کر سکے اور ثابت نہ کر سکے تو پھر اس عورت کی درخواست پر حد قذف، اس کو کہتے ہیں، حد قذف کے طور پہ بندے کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے یا بندی کو جو الزام لگائے گا۔ اس کے بعد لعان ہوتا ہے کہ بیوی زنا میں ملوث ہونے کی صورت میں شوہر اور بیوی قسم کھا کر سچے یا جھوٹے ہونے کا اقرار کریں۔ دونوں نے الزام لگایا، اب دونوں کے پاس گواہ نہیں ہے، بس وہ پھر قسم کھا کر اپنے سچے یا جھوٹے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اور اینڈ پہ پھر ان میں جدائی ہو جاتی ہے، تفریق کر دی جاتی ہے۔ یہاں اس ضمن میں واقع افک کا ذکر ہوا، حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بہتان باندھا گیا، تہمت لگائی گئی، اللہ رب العزت نے ان کی برات اور ان سے اس تہمت کی برات قرآن میں نازل کر دی، اور آگے پھر اس برات کے ساتھ ساتھ امت کو، مومنوں کو، خواتین اور حضرات کو کچھ نصیحتیں کر دیں کہ زندگی میں کبھی بھی کوئی الزام لگے تو بہت دفاع کرنے کی بجائے معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، یعنی ہم فوراً فریق ہو جاتے ہیں ون سائیڈ۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مثبت طرف رہو، جہاں پر شک کا فائدہ دو جب تک کہ کوئی محقق کا بات نہ ہو، ثبوت نہ ہو، ثبوت کے بغیر الزام نہیں ہے۔ اگر ثبوت نہیں ہے تو بے شک جتنا مضبوط بندہ الزام لگانے والا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور آگے بتایا کہ اہل ایمان کو ایک دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے تاکہ بہتان کی نوبت ہی نہ آئے، اچھا گمان رہے۔ اور پھر کہا کہ کسی کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا بھی حصہ نہیں بننا چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہوتی ہے، تو لائکنگ ڈس لائکنگ میں جس کو ہم ڈس لائک کرتے ہیں اس کے خلاف پروپیگنڈے کا حصہ بن جاتی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے ہاں یہ معمولی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ تم اس کو معمولی سمجھو۔ پھر اس کے بعد فحش کلام، فحش چیزیں، فحش لباس کا، کہ زبان، لباس اور حرکات سے کسی طرح کا بھی فحاشی اللہ کو پسند نہیں، اللہ حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا وہ امور اپنائے جائیں جن میں یہ چیزیں شامل نہ ہوں۔ پھر آگے اپنا خبیث اور طیب کا ذکر آتا ہے کہ اللہ نے خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور طیب عورتیں طیب مردوں کے لیے بنائی ہیں، یہ ایک اللہ کا امر ہے۔ لیکن بعض اوقات خود قرآن میں ہی اس بات کی تقسیم موجود ہے کہ بعض اوقات استثنائی کیسز بھی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ 100% یہ اپلائی ہو، یہ اکثریتی قاعدہ ہے جو قرآن نے بیان کر دیا۔ اس کے بعد گھر میں داخلے کے آداب بیان کیے، اس میں آئلی زندگی کے بہت شاندار آداب ہیں۔ سورہ نور میں بتا دیا کہ کسی کے گھر میں جاؤ پہلے اجازت لو، سلام کرو، اجازت نہ ملنے کی صورت میں ناراضگی کے بغیر واپس آ جاؤ۔ ہم عزت نفس کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، میں گیا سے جی اب اجازت نہیں ملی، کون ہوندے نہیں میں نے روکنا نہیں، ایسا نہیں۔ پھر قرآن نے کہا کہ بڑے بچے اپنے ماں باپ کے کمرے میں جائیں جہاں ماں اور باپ بیٹھا ہے تو اجازت لے کر اور نوک کر کے جائیں، یعنی اس حد تک آداب کی پاسداری سکھائی۔ پھر آگے نگاہ کی حفاظت کا باب ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتوں کا ایک دوسرے کے سامنے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا،
پہلے مرد کا ذکر ہے، ہمارے ہاں عورتوں کو کوسا جاتا ہے، پہلے مرد کا ذکر ہے پھر عورت کا ذکر، کہ دونوں اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اور نگاہ کی حفاظت ایمان کی حفاظت سے تعبیر کیا گیا۔ پھر زینت کا حفاظت کا بیان، کہ خواتین کا محرم افراد کے سامنے بننا سنورنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے، وہ کر سکتی ہیں۔ گناہ ہے کہ جب محرم افراد کے علاوہ دوسروں کے سامنے بننے سنوریں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ گھر میں تو وہ عام وضع کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب کہیں آؤٹ سورس جانا ہو تو پھر وہ غیر ضروری اہتمام ہوتا ہے اس کا، حالانکہ یہ بالکل اس کے الٹ ہے، گھر میں غیر ضروری اہتمام ہونا چاہیے، اور جہاں پہ آپ جانا وہاں مناسب اتنے کو کہ بس مناسب حد تک ہو۔ یہ پہلو ہے جو قرآن نے واضح بیان کیا۔ اس کے بعد نکاح میں خیر ہے، شادی کے حکم کو، نکاح کو پروموٹ کرنے کی طرف رغبت دلائی کہ شادی کی عمر کو پہنچنے والے مرد اور عورت کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں چونکہ زیادہ معاشرتی رنگ ہندو مت کا ہے، اسلام کا معاشرتی رنگ بر صغیر پاک و ہند میں زور بھی نہیں پکڑ سکا، اس لیے ہم جو اسلامی قدریں ہیں ان کو مشکل سے مشکل تر بنا رہے ہیں، چونکہ فرقے ہیں، ہر فرقہ خدمت یہ کرتا ہے کہ ایک چیز اس پہ ڈالتا جاتا ہے اور ایڈ کرتا جاتا ہے، مشکل کرتے جاتے ہیں، نتیجتاً جو بے راہروی ہے اور جو بے حیائی ہے اس کی راہیں اگلوں نے کھول دیں، آسان کر دیا، بہت ساری آپشنز آ گئی، تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو کرنے کے کام تھے یہ مشکل ہو گئے، جو نہیں کرنے کے تھے وہ آسان ہو گئے، اور انسان فطرتاً آسانی کی طرف جاتا ہے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوا کہ آسمان اور زمین کا نور جو ہے وہ اللہ ہے، اور ساری کائنات اللہ کے نور سے روشن ہے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے ہر شے کا، زمین کا بھی، آسمان کا بھی، اور زمینوں اور آسمان کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کا بھی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ساری بادشاہی اس کے ہاتھ میں، اور پوری کی پوری تقدیر کا مالک وہ ہے، ہر شے کو ایک خاص اندازے اور خاص ڈسپلن کے تحت چلا رہا ہے، اس اندازے اور اس ڈسپلن کو وہ بہتر جانتا ہے جس انداز سے چلا رہا ہے۔ اور آگے آخری بات جو اس بارے میں آئی وہ یہ کہ انسان کے لیے آزمائش کا باعث ہے، یعنی انسانوں میں سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانا یہ ہمارے ہاں ایک عام رویہ ہے۔ بتایا گیا کہ اگر کوئی ایسا رویہ اپنائے تو نتیجتاً صبر کرنا چاہیے، اور کسی کی زیادتی کے بدلے میں زیادتی نہیں کرنی چاہیے بلکہ برداشت کرنا چاہیے۔ اللہ کا امر جلد ہی نتائج سامنے لا دے گا اور منکشف کر دے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا۔ ایسے میں اللہ کے فیصلے کے منتظر رہیں، یعنی اتنے کے اعتماد رکھیں کہ صحیح رستے کو نہ چھوڑیں۔ انتقاماً جب بعض اوقات جب ہم ڈی ٹریک ہو جاتے ہیں انتقاماً، تو اس کا قرآن کہتا ہے کہ اس کا جواز نہیں ہے انتقاماً ڈی ٹریک ہونے کا، یعنی یہ توکل کے بھی خلاف ہے اور اللہ کے امر اور قادر مطلق ہونے کے بھی خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔